بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اور روزے کا فلسفہ سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی آیت مبارکہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کا عظیم ارشاد اور کتنے پیارے انداز سے اور کتنے خوبصورت اور اعلیٰ انداز سے ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بندے کے ساتھ اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی زیادہ الفت کیسے حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے مخاطب ایمان والوں کو کہا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کیا حکم دیا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ بات بڑی عجیب ہے، اللہ کا حکم تو یہ کافی تھا، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، بس یہ حکم تھا۔ پہلے لوگوں کا بھی مثال دے دی، کیوں دی؟ اس لیے کہ روزے کے اندر مشقت ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہنا ہے، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، حکم کیا ہے؟ نہیں پینا پانی۔ بندہ کہتا ہے جی حضور نہیں پیوں گا، اللہ کہتے ہیں شام کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، یہ قربانی دینی ہوگی، اور یہ مشقت صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ پہلی امتوں کے لیے بھی تھی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے، اور ان کا فائدہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اور اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ کون ہے؟ جو متقی اور پرہیزگار۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہی قابل تعظیم ہے، وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ مال و دولت والے اللہ کو نہیں پسند، بڑے بڑے عہدوں والے نہیں پسند، جاگیریں اور جائیدادوں والے نہیں پسند، یہ ساری چیزیں ضروریات ہیں، اور تقوی پرہیزگاری یہ اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک بڑی معتبر چیز ہے۔ یہ روزے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یہ تسلی دے دی، اس کے اندر دل جوئی بھی ہے، گھبرانا نہیں، تمہیں بھوکے پیاسے رکھ کے مجھے کچھ نہیں ملتا، یہ سارا کچھ تمہیں ہی ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 11 مہینے بندہ عبادت کر کے اتنی نیکیاں نہیں کما سکتا جتنی اس ایک مہینے میں کما لیتا ہے۔ 11 مہینے کی نیکیاں عبادت ایک طرف، اور اس مہینے کی نیکیاں اور عبادت ایک طرف، اس مہینے کی عبادت پھر بھی بڑھ جائے گی۔ وہ کیسے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ ایک دفعہ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت کے اندر ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے
کہ 100 میل تیز رفتار گھوڑا بھی چلتا رہے، دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہی سبحان اللہ اگر آپ نے رمضان المبارک میں کہہ دیا تو ایک درخت نہیں 70 درخت لگ جائیں گے ایک سبحان اللہ پہ۔ اب اگر کوئی بندہ ایک تسبیح سبحان اللہ کی صبح کرے اور ایک تسبیح شام کو کر لے تو جنت کے اندر تو کئی میلوں کے باغ لگ جائیں گے اس کے۔ یہ صرف سبحان اللہ کی میں نے مثال دی۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھے 10 سپاروں کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھو 20 سپاروں کا ثواب، اور 3 دفعہ پڑھو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں ایک مرتبہ پڑھو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ایک مرتبہ پہ۔ دوسری دفعہ پڑھی 70 اور مل گیا، تیسری دفعہ پڑھی 70 کا ثواب اور مل گیا۔ اب 70 کو ضرب دو کتنا ثواب بن گیا۔ اور اسی طرح 100 مرتبہ جو تسبیح سورہ اخلاص کی صبح کرے اور شام کو بھی 100 دفعہ پڑھ لے، کتنا بڑا اس کا جو ہے نیکیوں کا انبار لگ جائیں گے، ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ آپ بغیر رمضان کے اتنی نیکیاں نہیں حاصل کر سکتے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ملے گا، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں تاکہ میرے ان نیک بندوں تک نہ پہنچ سکیں جو عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، واضح نظر آتا ہے مساجد کے اندر اس مہینے میں جتنی رونق، جتنی آبادی ہوتی ہے دوسرے مہینوں میں اس طرح رونقیں نہیں ہوتی۔ پھر اس مہینے کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی رکھ دی گئی جس کے بارے میں کہا وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت ہی عظیم الشان۔ پہلے عشرے کے بارے میں فرمایا اولہ رحمتن، پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے۔ اوسطہ مغفرتن، درمیانی عشرے میں اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرے کے اندر جہنم سے آزادی ہے۔ اب غور کریں، جب اللہ کی رحمت عام ہو جائے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے قصور معاف ہو جانے چاہیے، اس کی بخشش اور مغفرت ہونی چاہیے۔ دوسرے عشرے کے اندر اللہ کی طرف سے عام معافی، بخشش اور مغفرت، اور جب رحمت بھی ہو گئی، بخشش اور مغفرت بھی ہو گئی، اب کیا اس کا صلہ جنت ملنا چاہیے۔ جہنم سے آزادی اور جنت مل جاتی ہے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے اور اس دروازے کو پھر بند کر دیا جائے گا، سوائے روزے داروں کے اس سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وہ جنت کے اندر داخلے کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اس مبارک مہینے کی برکت سے ملتی ہیں، جس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، سیزن کا مہینہ ہے، نیکیوں کی سیزن کے دور میں چیزیں عام ہوتی ہیں جو سیزن میں چیز اکٹھی نہیں کر سکتا، جس طرح گندم کا سیزن، چاول کا سیزن، گنے کا سیزن، کپاس کا سیزن میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنا یہ غلہ اکٹھا کر لیں تاکہ سال سکون سے گزر جائے۔ تو اس بابرکت مہینے کے اندر بھی آپ نے اتنی نیکیاں کما لینی ہیں کہ آئندہ رمضان تک اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں اور رحمت والا معاملہ شروع ہو جائے۔ اللہ والے 6 مہینے رمضان المبارک
کے لیے دعا کرتے تھے. جب 6 مہینے رہ جاتے تھے یہ دعا کرتے تھے یا اللہ اتنی زندگی عطا فرما کہ رمضان المبارک تک ہم پہنچ جائیں اور اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں، اس مبارک مہینے کی تمام نعمتیں ہم حاصل کر لیں. اور جب رمضان المبارک گزر جاتا 6 مہینے یہ دعا کرتے یا اللہ اس ماہ کے اندر جو ہم نے محنت کی، جو عبادت کی، اس کا حق تو نہیں ادا کر سکے لیکن جو بھی ٹوٹا پھوٹا عمل کیا یا اللہ تو اس کو قبول فرما. 6 مہینے اس کی آمد کے لیے دعائیں کرتے اور 6 مہینے قبولیت کے لیے دعائیں کرتے. اور پھر آخری عشرے کے اندر صدقۃ الفطر کو بھی رکھ دیا. یہ ساری چیزیں میں اکٹھی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے اس کی عظمت کا. انسان جو بھی عبادت کرتا ہے بحیثیت انسان ہونے کے ناطے انسان سے کوئی نہ کوئی خطا، کوئی قصور، کوئی غلطی، کوئی لغزش ضرور ہو جاتی ہے. جب صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت وہ ساری غلطیاں، سارے قصور جو روزے کی شایان شان کے مطابق نہیں ہوتے وہ غلطیاں بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں اور روزے قبول فرما لیتے ہیں. تو اب دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے. اور پھر آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کے تو کیا ہی کہنے، بندہ اللہ کا مہمان بن کے اس کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو اعتکاف اللہ کا بندہ خاص مہمان ہوتا ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو اور بھی بنائیں گے، لیکن یہ من جملہ جس طرح دوسری چیزیں بتائی ہیں یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ اعتکاف کی حالت میں بندہ جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے، اس کے ایک ایک سانس پہ اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. اس کا سونا بھی عبادت، اس کا وہاں کھانا پینا بھی عبادت اور اس کا آرام کرنا بھی عبادت. یہ اتنی بڑی عبادت ہے جب اعتکاف کے دن پورے ہوتے ہیں فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے سارے قصور معاف فرما دو. اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہو میں نے اس کو ایسے گناہوں سے پاک صاف کر دیا جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی ساری سعادتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے لیے مکمل جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.